السلام علیکم. ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل اسٹیرا پہ ایک بار پھر سے اس پروگرام میں جس کا آپ نے بے صبری سے انتظار کیا ہے، آپ کے سوالوں کے جواب. میں ہوں سمیرا اور میرے ساتھ ہیں میاں نعیم صاحب، آپ سب کے فیوریٹ، جو آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. تو چلیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں کیسی آپ؟ سمیرا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں. خیریت سے؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. یہ آج آپ کا ڈریس جو ہے آپ کے بالوں کے ساتھ میچ کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے، گڈ. تھینک یو. یہ آپ خود ڈیزائن کرتی ہیں یا کسی ٹیلر سے سلواتی ہیں؟ نہیں سر، ریڈی میڈ. ریڈی میڈ لیتی ہیں؟ جی اچھا اچھا اچھا. کہ بہت سی خواتین ہوتی ہیں نا، جیسے ریڈی میڈ سے ان کی دونوں، سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، ہاں دونوں کیونکہ وہ ڈیزائن دونوں خود طرح سے کرتی ہیں، چلتا پھر ہے. ٹیلرز کو دیتی ہیں کہ بھائی اس کو ایسے بنانا جی ہے، ایسے بنانا ہے، ایسے بنانا وہ ہے. بھی کرتے ہیں. میں نے اس لیے آپ سے پوچھا کیونکہ آپ کا کریٹو سینس بہت اچھا ہے، ایستھیٹک سینس بہت اچھا جی ہے. جی دیٹس ویری گڈ. چلیں تو یہ جناب شکریہ آپ کا جی ویلکم کرنے کا، اور ہمارے ناظرین کا بھی بہت شکریہ. اور اس سے پہلے کہ سمیرا سوالات کا آغاز کرے، میں اپنے ناظرین، اپنے سامعین، دیکھنے والوں دور پاکستان سے باہر، سمندر پار، اور جسے کہتے ہیں نا 7 سمندر پار، ہم اپنا چینل دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہمارے چاہنے والے تو بڑی دور دور بیٹھے ہوئے ہیں سمیرا. بالکل. اور وہ جیسے کہتے ہیں نا ایشیا، یورپ، افریقہ، ساری جگہوں پہ یہ آپ کی محبت ہے، اور آپ اپنے چینل کو بھی سبسکرائب کر رہے ہیں. اگین شکریہ. اور ہماری بھی اسی لیے کوشش ہے کہ آپ کے سوالوں کے زیادہ سے زیادہ جوابات دیے جائیں. اسی لیے جناب ہم اس سیریز کا تیسرا پروگرام لے کے آیا ہوں، اور ویسے میرے ساتھ جو آپ کی فیوریٹ ہوسٹ جو سمیرا ہیں، یہ سیکنڈ پروگرام میں ہے. اور اب ہم ساتھ ساتھ ہوں گے. آپ کے سوال، ہمارے جواب. شروع کیجیے سمیرا. جی بہت سارے سوالات اس دفعہ موصول ہوئے ہیں، جی میں جی بہت زیادہ، اور بہت ساری دعائیں بھی ملی ہیں. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے، جی ہماری آبادی ملک کی کتنی ہے؟ بہت ہے نا. بہت ہے. اور اس بہت سی آبادی کی وجہ سے لوگوں کے مسائل بھی بہت ہیں، وقت بھی جی مشکل ہے. بالکل. تو جب مشکل وقت ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو سوالات خود بخود زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی تو اس لیے، لیکن بہرحال ہم تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں، لیکن ہماری بھی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے. جی یہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کے اس دفعہ بھی ہم اس کا دورانیہ بڑھا رہے ہیں، سوالات کو زیادہ سے زیادہ لیں گے. اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ویک میں 2 دفعہ اس پروگرام کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، جی جس میں بالکل. کویشچن آنسر سیشن ہوگا. تو پہلا سوال آپ بتائیے جی. جی میں پہلا سوال آپ کو بتاتی ہوں. یہ ہے ہانا نواز، 26 مارچ 2019 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. اسپیچ تھراپیز لے رہی ہیں یہ، چھوٹی بچی ہے اور بول نہیں پا رہی ہیں ابھی تک. ابھی تک بول نہیں پا رہی. جی اچھا ہے نا. ان کی تاریخ پیدائش ہے 26 مارچ 2019. اچھا یہ میں نے برتھ چارٹ آپ کا بنایا تھا ہے نا، اور اس کے بعد جب میں نے اس میں دیکھا تو ایک پلینٹ ہوتا ہے مرکری اینٹی کلاک وائز. وہ اینٹی کلاک وائز پلینٹ کچھ لوگوں کا ایٹ دی ٹائم آف برتھ جا کے پرابلم کریٹ کرتا ہے، اور جب وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے تو وہاں پہ مرکری کا ہوتا ہے کمیونیکیشن، بات چیت کا سٹارز ہوتا ہے. یہ ایٹ دی ٹائم آف برتھ بہت اچھے اینگل پہ نہیں تھا. اچھا یہاں پہ دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے اس کو دیکھ کے یہ دکھائی یوں دیتا ہے کہ یہ 2 ایریا، کمیونیکیشن بولنا اور ہیئرنگ میں ہلکی سی انڈیکیشن آ رہی ہے کہ جہاں وہ سن سکتے ہیں، بول نہیں پا رہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے جو سن نہیں سکتے وہ بول بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. اور اس ڈیف اینڈ ڈم جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں تو اسے ریپیٹ کرتے ہیں، اور اگر ذہن میں کوئی آواز ہی نہیں آئے گی تو ہم نہیں بولیں گے. لیکن کبھی بچے سنتے ہیں، رسپانس کرتے ہیں، یعنی اگر شور شرابہ تو انہیں پتہ چلتا ہے، یعنی ہیئرنگ پرفیکٹ ہے ان کی، لیکن کمیونیکیشن میں بولنے میں ان کا پرابلم ہے، جو ان کی انڈیکیشن آ رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ بڑا اچھی بات ہے یہ جو لکھا ہے آپ نے کہ اسپیچ تھراپی لے رہی ہیں، اور یہ بڑی ضروری ہوتی ہے. میرے یہ اکیلی بچی نہیں ہے، بلکہ بہت سے میرے کلائنٹس ہیں ایسے جو اس میں تھے، اور ماشاءاللہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے. اس کو بھی میں جب یہ دیکھتا ہوں اس کو، تو یہ تقریباً 7 سال، ابھی 4 سال کی بچی ہوئی ہے، 5ویں سال میں ہے. 7 سال کے قریب جا کے یہ رسپانس کرنا شروع ہوگی، بولے گی. اور اس کو کنٹینیوٹی جو ہے نا وہ جاری رہنی چاہیے. اس پروسیس کو، یعنی اس کی جو تھراپی، اس کو سٹاپ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ امید نہیں، یقین رکھنا چاہیے کہ یہ بچی انشاءاللہ بولے گی، کیونکہ ہماری جو اپنی خیالات ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اچھا میں پرسنلی بس یہ کروں کہ ایک تھراپی کا یہ سلسلہ یہ ہے کہ وہ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان مدر کو اپنی چیزیں، بے شک
وہ رسپانس کرے نہ کرے، گھر والوں کو اس کے ساتھ بات کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ لپس کے ساتھ چیزوں کے ساتھ بھی اس کے ریفلیکسز امپروو ہونا شروع ہوں گے۔ تو یہ پہلی بات تو یہ کہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بچی جو ہے نا 7th کے بعد 8th، کیونکہ اس کا نمبر 8 ہے، 7th کے بعد 7th اینڈ 8 ایئر سے پازیٹیو رسپانس آنا شروع ہوں گے اور یہ انشاءاللہ بولے گی انشاءاللہ۔ سیکنڈ ہے ہمارے پاس اقرا ناہید، 18 دسمبر 1998 ہے۔ رشتے آتے ہیں لیکن بات نہیں بن رہی، شادی کب تک ہوگی؟ بات یہ ہے اقرا، آپ کے برتھ چارٹ میں نا جو پرابلم ہے، کچھ انڈیکیشنز اس طرح کی آ رہی ہیں جہاں پہ شادی کا ایک پلانٹ ہوتا ہے فیمیل ہاروسکوپ میں، اس کے 2 اینگلز ایٹ دی ٹائم اب ذرا سے رکے ہوئے ہیں۔ اچھا، پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک قدرتی طور پہ ایک سائیکل ہوتا ہے، اس سائیکل کی وجہ سے کچھ رشتے نہیں ہو پاتے، وقت نہیں ہو پاتا۔ آپ کا وقت اسٹرالوجیکلی اگر میں یہ دیکھتا ہوں تو ابھی بھی نہیں ہے، یہ وقت آپ کا شروع ہوگا شادی کے پوائنٹ آف ویو سے تقریباً مئی 24 کے بعد، اور مئی 25 کے درمیان یہ شادی کا آپ کا سائیکل ہے، اور ہونا بھی وہی چاہیے، یعنی ایڈوائزبل بھی وہی ہے۔ جی، تھرڈ ہے ہمارے پاس نثار احمد، 27 مارچ 1977، روزگار نہیں ہے، بہت سے کام کر چکا ہوں پر کوئی کام نہیں چلتا۔ اچھا یہاں دیکھیے نثار، آپ کا چارٹ جب میں نے بنایا تو اس میں مجھے 2 پرابلم آئے پلانٹری پوزیشن میں، جس سے یہ دکھائی دیتا ہے کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی، یعنی ہم کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ایک کام سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ ایک خاص لیول پہ نہیں پہنچ پاتا، ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، مرضی کا نتیجہ نہیں ملا تو ہم کام بدل لیتے ہیں، جبکہ ہر کام کو سیٹ ہونے کے لیے ایک سرٹن خاص وقت درکار ہوتا ہے، اس وقت تک اگر آپ محنت کرتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ کے سائیکل میں یعنی آپ کے ذائچے میں یہ پرابلم، یہ مشکل جو ہے انڈیکیٹ کر رہی ہے، تو میں یہاں یہی کہوں گا کہ آپ نے کام کو جاری رکھنا ہے، اور ابھی کوئی ایسا کام کریں جو سکل بیس ہو۔ سکل بیس سے مراد میری اس طرح کا ہے کہ جہاں پہ ٹیکنیکل قسم کی ہو، اس میں 100 کام ہو سکتے ہیں، الیکٹریشین اور ایئر کنڈیشننگ، کیونکہ یہ آپ کے ڈفرینٹ ٹائپ کے سلسلے ہیں، اس کا سیٹ اپ پورا بنانا، ووڈ ورکنگ کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں۔ ووڈ ورکنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ ووڈ ورکنگ نہیں بھی جانتے تو لیکن آپ ووڈ ورکنگ سے ریلیٹڈ ایک ٹیم بناتے ہیں جو ورکشاپ بنتی ہے، جو کام سٹارٹ کرتے سارا، تو آپ کے کاموں میں مجھے اس چیز کی کامیابی دکھائی دیتی ہے جو ٹیکنیکل بیس کام ہوتے ہیں، وہ کام اگر آپ آغاز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہوگا۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، 1 سال سے، پچھلے 1 سال سے پلانٹری پوزیشن آپ کی بہتر ہو رہی ہے، اگر آپ تھوڑا سا جاب چینج کر کے جس قسم کی میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے اوپر اگر آپ ورکنگ کریں گے، سوچیں گے، تو آپ کے لیے اس میں بہتری اور آسانی ہوگی اور کام چل پڑے گا، لیکن اسے چلانے تک ایک خاص وقت تک انتظار کریں گے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے فوراً کوئی نتیجہ نہیں مل رہا، یہ نہیں کریں گے، کم از کم ایک کام کو آپ نے 3-3.5 سال تک کیری کرنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل۔ محمد عثمان ہے، 1 جون 2005 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، بیرون ملک جانا کیسا رہے گا؟ اچھا، گو کہ محمد عثمان، آپ کی عمر تو ابھی اتنی نہیں ہے، میں اگر اسٹرالوجیکل دیکھتا ہوں چھوٹی ایج ہے، بچے ہیں آپ۔ پہلی بات یہ ہے کہ باہر کیوں جانا چاہتے ہیں، آپ نے یہ نہیں لکھا۔ آپ کے ذائچے میں مجھے جب یہ دکھائی دیتا ہے تو مجھے مسائل دکھائی دیتے، تعلیم میں تسلسل کے، کنسنٹریشن کے مسائل دکھائی دیتے ہیں۔ باہر جائیں گے تو کیا پڑھنے جائیں گے یا صرف کسی مزدوری کی شکل میں جائیں گے؟ آپ کو، میں سمجھتا یہ ہوں کہ آپ کو ٹیکنیکل بیس آپ کو بھی کام کرنا چاہیے۔ آپ کا آئی ٹی بہت سٹرونگ ہے، یعنی کمپیوٹر بیس، اس کی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ٹریننگ لینے کے بعد آپ کا باہر جانا رہے گا اور آپ باہر جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آج کل جو ینگ بچے ہیں ان کے لیے یہی آئی ٹی کی فیلڈ ہی سب سے بہتر ہے۔ دیکھیے فیوچر ہے یہی، بالکل۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر فیزز ہوتے ہیں نا، ہر فیز میں ایک انڈسٹری کا بوم آتا ہے، اس میں پھر لوگ اس سے ریلیٹڈ آتے ہیں، لیکن آئی ٹی یعنی جسے کہتے ہیں اے آئی، بلکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ایسا سا سبجیکٹ بن چکا ہے جو ہر چیز کے ساتھ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کا اے سی ریموٹ کنٹرول چینج کرنے سے لے کے گھروں کے دروازے، کرٹن، چیزیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹائم، بلکہ جو ہم لیٹسٹ میگزین پڑھتا ہوں کہ روبوٹس گھر میں آپ کے کچن کے کام کریں گی، ویسے آپ کوکنگ خود کرتی ہیں؟ جی، خود کرتی ہیں، اچھا بناتی ہیں؟ گھر والے کیا کہتے ہیں، کیسے بناتی ہیں؟
کھانا میرا تو بہت مشہور ہے. اچھا ویری گڈ. یہ ہمیں پتہ چلے گا اب ہمارے کیمرہ پہ جو کھڑے ہیں نا وہ آپ کی بات سن کے مسکرا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تو کھایا نہیں ہے. کوئی بات نہیں منیر, میرا ہم تو انشاءاللہ ان سے کافی کھانا فیمس ہے بنوائیں گے اور کھانا کھائیں گے, ٹھیک ہے نا, فیملی میں اور فرینڈس. اچھا دیٹس ویری گڈ. بالکل. چلیں پھر ہم آپ کو ٹاسک دیں گے کہ کسی دن ہماری جو آپ کی بیسٹ ڈش ہے وہ ہمیں کھلائی جائے, اور پھر ہم اپنے سننے پھر والوں ادھر کو بھی بتائیں گے آپ. بالکل میں بتاؤں گا جناب کہ کھانا کیسا بنا تھا. گڈ. اچھا جی, بات ہماری درمیان میں رہ جائے گی, پھر بات سے بات نکلتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسا آئی ٹی کی فیلڈ ہے, سارا کچھ ہے, آپ اس میں اپنے آپ کو لے کے چلیں. ایج چھوٹی ہے, سیکھنے کی عمر ہے, سیکھیں گے, پروفیشنلی اسٹرانگ ہوں گے, جائیں گے ضرور, اور سکسیسفل بھی انشاءاللہ ہوں گے. ٹھیک ہو اچھا جی. سر, ایک بڑا مزے کا کوشچن ایک ہمیں ملا تھا کہ ایسٹرالوجی اور پیرانارمل سائنسز کس طرح کو ریلیٹ کرتی ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں. اسٹرالوجی جو ہے نا, اسٹرالوجی جو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, جو واقعات ہماری زندگی میں ہو رہے ہوتے ہیں, اور جو یونیورس میں ہوتے ہیں, نیچر میں ہوتے ہیں, سویلائزیشن میں ہوتے ہیں, اسٹرالوجی ان کو بتاتی ہے, ان کے بارے میں بتاتی ہے. اسٹرالوجی بذات خود کوئی پیرا نارمل یا اس طرح کا کوئی پیرا سائیکی سبجیکٹ نہیں ہے. البتہ سائیکالوجی یہ ضرور بتاتی ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے یا اس کی شخصیت میں اس طرح کے کوئی امپریشن آتے ہیں تو وہ انڈیکیشن ضرور ہمیں دیتی ہے. لیکن یہ دونوں بڑے ڈفرینٹ ٹائپ کے سبجیکٹ ہیں. مثلا جادو وادو, یہ وہ ساری اس طرح کی ساری چیزیں جس پہ لوگ بات کرتے ہیں اسٹرالوجی میں. ہاں ایک چیز اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے علوم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب کچھ لوگ مثلا جادو کرتے ہیں, جب وہ جادو کرتے ہیں تو وہ اپنے جادو کے لیے اسٹرالوجی سے ٹائم مینجمنٹ دیکھتے ہیں. کیوں کہ میں اکثر میرے پاس آنے والے کلائنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ جی, کیونکہ لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو ان کے دل میں وہم آتا ہے. وہم یہ آتا ہے کہ کیا ہم تو اچھے بھلے تھے, ٹھیک ٹھاک تھے, ہماری چلتے چلتے زندگی کیوں خراب ہو گئی, کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی جادو کیا, یا گھر میں سایہ ہے یا کوئی جنات. ایسا نہیں ہوتا. اپنا ذائچہ برا ہوتا ہے, وقت برا ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے. البتہ جب وقت برا ہوتا ہے تو اس میں کوئی ایسے بیڈ ایل افیکٹ خود بخود ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ سا سبجیکٹ ہے. لیکن اسٹرالوجی کے اندر ایسی پاور نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی پیرا نارمل ایکٹیویٹیز کو وہ کریٹ کرے, انڈیکیٹ کر سکتی ہے, بتا سکتی ہے. یہ تو دونوں ڈفرینٹ سبجیکٹ ہیں. ٹھیک ہے سر. نیکسٹ کوشچن ہے میرے پاس. سہیل اسلم ہے, 5 جنوری 1953. جی پاکستان رہنا بہتر ہے یا نہیں؟ اچھا 8 جنوری 1953. 5 جنوری 5 جنوری سوری. اچھا میں نا یہاں سہیل صاحب آپ کو بتاؤں, یہ کیمرہ میں دکھائی دے رہا ہوگا کہ میں نے آپ کا باقاعدہ برتھ چارٹ بنایا تھا. ٹھیک ہے نا. ہم جو بھی سوالوں کے جواب دیتے ہیں وہ محض ایسا نہیں ہوتا کہ کرتے ہیں, ہم اسی ایکسرسائز سے جس طرح اسٹرالوجیکل جواب ہونے چاہیے اس طرح جواب دیتے ہیں. تو آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ سوال مجھے لگا تھا, اور وہ انٹرسٹنگ سوال مجھے اس لیے لگا تھا کہ آپ کی عمر یہ وہ عمر ہے جس میں باہر سے رہنے والے لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ باہر جانے کا سوال کیوں کر رہے ہیں. اچھا یہاں دو چیزیں ہیں. دو چیزیں یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اگر آپ کے بچے باہر سیٹل ہیں یا آپ باہر سیٹل تھے اور آپ کے پاس آپشن ہے جانے کی, تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جائیں. اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ شاید آنے والے وقت میں کچھ ہیلتھ ایشوز ہوں. اچھا جب آپ باہر جاتے ہیں اور اگر آپ کی وہاں پہ ہیلتھ انشورنس یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ شاید وہاں آپ کے لیے زیادہ بہتر اور آسانی کا سبب ہو. تو اس لیے بہتر دکھائی دیتا مجھے آپ کا جانا. اگر آپ کے ہیلتھ کے اس طرح کی ایشو آپ فیل بھی کر رہے ہیں اور اس کی انڈیکیشن بھی آپ کے پاس ہے تو ضرور جائیے گا. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس. محمد وقاص رضا, 28 اگست اور 1995. کیریئر کے لیے پریشان ہوں, پاکستان میں رہنا بہتر ہے یا ملک سے باہر جانا بہتر ہے؟ ہاں وہ پھر وہی ہوتی ہے نا کہ اصل میں یہ جو ہمارے پاس سوالات آ رہے ہیں نا سمیرا, یہ ہمارے معاشرے میں جو انگزائٹی, اسٹریس, پریشانی ہے, یہ اس کے عکاس ہیں. اس سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کس نوجوان کیا سوچتے ہیں. پہلا ایشو کہ ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کریے کیا کریں, کوئی بتانے والا نہیں ہے. ہماری تعلیم جو اور تعلیمی ادارے سارے کے سارے کاروباری ہیں, ان کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں ہے. دھڑا دھڑ ڈگریاں بانٹ رہے ہیں,
کیونکہ وہ پیسے سے بیس ہے. میں ہمیشہ سے کرٹیسائز کرتا تھا, ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی کرتا ہوں, میں آج بھی کر رہا ہوں, اس لیے کہ دنیا ساری میں ہر ایجوکیشن جو ہے ایک خاص حد تک ہوتی ہے, اس کے بعد ووکیشنل ایجوکیشن ہوتی ہے, پروفیشنل ایجوکیشن ہوتی ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے ہمیں کریئر میں پرابلم آ رہے ہیں. اچھا, دوسرا سوال یہ ہے کہ میں باہر جاؤں. میں یقین کے ساتھ آپ کو بتاؤں, کیونکہ جس انڈسٹری سے ریلیٹڈ, کنسٹرکشن وغیرہ سے ریلیٹڈ میں ہوں, کام کر رہا ہوں, تو ہمارے ہاں اسکلڈ لیبر کی بہت اپنے ہاں کمی ہے. ہمیں اچھا اسکلڈ آدمی نہیں ملتا. الیکٹریشین ہو, پلمبر ہو, کارپینٹر ہو, میسن ہو, ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. پینٹر ہو, ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. اور یقین کریں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور واپس پلٹ کے نہیں آتے. ایسا نہیں کہ نہیں ہے. پہلی بات تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ذات سمجھی جاتی ہے وہ پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے نا, جبکہ الگ سے اسکل ایک الگ سبجیکٹ ہے. ہم نے کسی کے پروفیشن کو اس کی ذات بنا دیا. جوتے والے کو موچی سے کر دیا, ٹھیک ہے نا, ترخان بنا دیا. لکڑی والے کو پھر اس کی ذات ترخان بنا دی. مٹی کا اگر کوئی برتن بنا رہا ہے, مٹی کے برتن بنانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کمہار کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کو جناب یہ فلانا تو کمہار ذات نہیں ہوتا, پروفیشن ہوتا ہے. اچھا, اس کی وجہ سے ہمارے نا کمپلیکسز ہیں. یہ بڑا ایک عجیب سا سبجیکٹ ہے, جبکہ یہ ایک اسکل ہے, اور اسکل دنیا میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. زندگی میں وہ آدمی جس کے پاس کچھ ہنر ہے ہاتھ سے کرنے کا, وہ کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا, وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کامیاب کرے گا. تو جناب میں پہلی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ کریئر کے لیے آپ پریشان ہیں تو آپ نے کریئر چنا کیا ہے اپنے آپ, اور باہر جانے کی خواہش تو ہے, جا بھی سکتے ہیں, حالات بھی آپ کے ہیں, یعنی مینیجیبل ہیں, لیکن لے کے کیا جا رہے ہیں, کریں گے کیا, سوچنے والی بات صرف یہ ہے. تو اس لیے یہاں بھی میں پھر یہی کہوں گا, جانے سے پہلے کچھ ایسا کام, جیسا کہ ہم نے پچھلے ایک سوال میں نے کسی کو ایڈوائز کیا تھا کہ جیسے ووڈ ورکنگ فیکٹری سٹارٹ کر لیں. اگر آپ چھوٹے لیول پہ تو خود کام سیکھیں, اور بہترین آپ کو کام کے لیے بندہ نہیں ملتا بڑے شہروں میں. چھوٹے شہروں میں بھی بڑی مطلب جو کام والا آدمی ہے وہ کہتے ہیں نا اس کے بڑے نخرے ہیں, کیونکہ اسے اپنی ویلیو کا پتہ ہے. تو آپ جا سکتے ہیں, لیکن جانے سے پہلے اپنے کریئر کو دیکھیے گا. ہاں, پڑھا کیا ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا, اور کلرک نہ ہوں, کلیریکل جاب کی ضرورت نہیں ہے. اکاؤنٹس اور فائنانس سے ریلیٹڈ مجھے دکھائی دیتے ہیں تو وہاں آپ کے لیے آسانی ہوگی, لیکن جانے سے پہلے آپ نے یہیں بیٹھ کے جاب سرچ کرنی ہے. سرچ کرنے کے بعد کامیاب ہوں گے تو پھر آپ جائیے گا, ٹھیک ہوگا. جی اگلا سوال کیجیے. 7th کوشچن ہے ہمارے پر, ایسپیرو. جی, 1 جولائی 2000. میرے کوئی دوست بھی نہیں ہے اور میں پڑھنے کے لیے ملک سے باہر جانا چاہ رہی ہوں. اچھا 2 سوال ہیں, میرے کوئی دوست بھی نہیں ہے. 1 جولائی 2000, 1 جولائی جسے ہم کہتے ہیں کہ کینسر سائن ہے. کینسر جو سائن ہوتا ہے اس کا رولنگ پلینٹ مون ہوتا ہے, اور مون کا تعلق جو ہوتا ہے ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ ہوتا ہے. دوسری چیز اس میرا میں آپ کو بتاؤں, بڑی چھوٹی بچی ہیں, 22 سال کی بچی ہیں, 23 سال کی ہیں, کہ دوست بنائے جاتے ہیں, دوست بنتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کے سائن میں مجھے جو انڈیکیشن دکھائی دیتی ہے, مارس اینڈ راہو اکٹھے ہیں. مارس اینڈ راہو جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن, پہلی بات آپ کے پاس سوشل انگزائٹی ہے, آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے خود شرماتی ہیں, لیک آف کانفیڈنس ہے. پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ کرٹیسائز کرتی ہیں, منہ بناتی ہیں, اس طرح کی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ سوچنا یہ چاہیے کہ دوست کیوں نہیں ہیں. دوست تو خود بخود بننے کو تیار ہوتے ہیں. اگر آپ ہنستی مسکراتی مزے کی لائیولی پرسنالٹی ہیں تو ایسے شخص کے پاس تو لوگ کھینچے چلے آتے ہیں. ہم بھی کبھی آپ کی ایج میں تھے, اور گھر والوں کو ڈانٹ پڑتی تھی, خدا کا واسطہ پڑھا کرو, دوستوں سے جان چھڑاؤ, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا آپ کی پرسنالٹی اچھی ہے, تھوڑا کچھ ہے, اور یہ لونلی-نیس بری ہوتی ہے. دوست زندگی میں ضرور ہونے چاہیے. نہ ہونا ایک خاص قسم کی پرسنالٹی کو انڈیکیٹ کرتا ہے جو ہیلدی نہیں ہوتا. پڑھنے کے لیے باہر جانا جو ہے نا, ریسورسز الاؤ کرتے ہیں تو آپ کے سائن میں ہے, لیکن 25 تک مجھے کوئی ایسی موومنٹ دکھائی نہیں دیتی 2025 تک کہ آپ جا سکیں گے. جی نیکسٹ کویشچن ہے علی. 5 دسمبر 1978. پہلی شادی ختم ہو چکی ہے, دوسری شادی کا کوئی امکان ہے یا نہیں؟ علی, پہلی شادی ختم ہوئی, دوسری شادی کا امکان. اچھا, سوچنے والی بات یہ ہے کہ پہلی شادی
کیوں ختم ہوئی. اور دوسری شادی, جب کسی کی پہلی شادی ٹوٹتی ہے نا, تو اس ٹوٹنے کی وجوہات عموماً ہم دوسرے کے سر ڈالتے ہیں, اپنی وجوہات پہ بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. سیجیٹیریس سائن, اور بڑا اچھا سائن ہے یہ آپ کا سائن جو ہے, اور ایسے سائن میں عموماً لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن فائری ہوتے ہیں. فائری ہونے کی وجہ سے ٹیمپرامنٹل ایشوز ہوتے ہیں, پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اور دوسرے کے ساتھ چلنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے دوسری شادی تو آپ کی ہے 2025 میں آپ کی, بلکہ 24 میں بھی اس سے بن رہی ہے آپ کی دوسری شادی ہو جائے گی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس شادی سے پہلے تھوڑا سا اپنے اوپر کام کیجیے گا تاکہ دوسری شادی آپ کی کنٹینیو رہے, ٹھیک ہے جی. 9th کویشچن ہے مائرہ. 13 جنوری 1996 ہیلتھ ایشوز چل رہا ہے. اچھا, یہ بڑا اچھا مائرہ, میں آپ کو بتاتا چلوں, مجھے آپ کے سائن میں ایز سچ کوئی بیماری والے آثار دکھائی نہیں دیے. ڈائجسٹو سسٹم آپ کا ڈسٹرب ہے, میدا, اس میں انڈیکیشن بیماری کی آ رہی ہے, لیکن اس کی وجہ سے کچھ پلانٹری پوزیشن اس طرح کی ہے جہاں بیماری سے زیادہ احساس بیماری زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک مینٹل سٹیٹ ہوتی ہے جہاں اپنے آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیمار زیادہ ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ایک پازیٹیو تھنکنگ رکھیں, ہیلدی سٹارٹ کریں فیلنگ, اور ہیلدی فیلنگ سٹارٹ کریں گے تو آپ کی چھوٹی موٹی جو النیسز جو آپ کو فیل ہو رہی ہیں وہ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ کیا, آپ کا ڈائٹ پلان چینج کیجیے گا, کھانے کا وقت چینج کیجیے گا, اور ٹائمنگ لے کے چلیے گا. اور اس کے لیے تھوڑی سی, اگر آپ یہ کہیں نا, فریش جوسز وہ استعمال کیجیے گا. ہاں, وہ ویجیٹیبلز آپ استعمال کیجیے گا. آرگینک فوڈ, آرگینکس کہتے سارے ہیں, یہ بہت, یہ بھی کمرشل ڈرامہ ہے بہت بڑا. آرگینک فوڈ میں نے چیک کیا, آرگینک فوڈ ایسا نہیں. اور آرگینک کے لیے چونکہ مجھے بھی انٹرسٹ تھا, تو اس کے لیے بڑے لمبے پروسیجر ہے آرگینک کی سٹیج لانے کے لیے, ایسا نہیں ہے. بہرحال ڈائٹ بہتر کریں, ایکسرسائز, کلین ڈائٹ لیں. ہاں کلین ڈائٹ لیں, زیادہ فریش اینڈ ہیلدی ڈائٹ لیں, وہ کریں, واک کریں, آکسیجن لیں, اور یوگا سٹارٹ کیجیے گا. یوگا ایک ہماری روح کو پیوریفائی کرتا ہے, جسم کو, برین کو اچھی آکسیجن دیتا ہے. جاگنے کی روٹین آپ کی ٹھیک ہوگی. آپ کی, جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں کہ روح کمزور ہے, جسم نہیں, روح کمزور ہے. روح سے مراد ہے کہ اسپرچولی آپ کے, اسپرچول سے پھر میں کہوں گا کوئی اور معنی نہ آ جائے کہ شاید کوئی اثرات ہے, نہیں, آپ کی فیلنگ جو ہیں, احساس جو ہے وہ ویک ہے. اپنے آپ کو سیلف موٹیویشن میں لے کے جائیں, سیلف ہیلنگ میں لے کے جائیں, اور میڈیٹیشن کریں, نماز, چیزیں, یہ سارا کچھ, اس سے آپ اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے. لیکن مجھے سارے پرابلم آپ کے پیٹ سے ریلیٹڈ دکھائی دیتے ہیں, یہ بہتر ہوں گے تو آپ بہتر فیل اور کریں. یوگا کریں, یہ یوگا کریں, آکسیجن بہتر یوگا چاہیے, سے ہی شوگر, یوگا. ہاں بالکل. اچھا, حماد ہیں. 1 جنوری 1993 بچے زندہ نہیں رہتے, ہر کام میں رکاوٹ ہو جاتی ہے. اچھا, ہمارے دو چیزیں ہیں اس میں. آپ کا پرابلم تو خیر دکھائی دیتا ہے کہ بچے زندہ نہ رہنا, عموماً اس کی دو ریزنز ہوتی ہیں, اور وہ دو ریزنز ہوتی ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف کے بلڈ گروپس میں پرابلم, یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے. آپ کے سائن میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے آپ کے سیل میں ویک دکھائی دیا, اسپرم سیل ویک دکھائی دیتا ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے, اس کو آج کل میڈیکل ٹریٹمنٹ سے سارا کچھ ہے جس میں امپرومنٹ ہوتی ہے. پرفیکٹ ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنی وائف کی بھی ڈیٹ آف برتھ بھیجتے. جب ہم دونوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کاز کیا ہے, بچوں کے ایگزیکٹ کاز کیا ہے, اس کیوں ایسا نہیں ہو رہا. اور کاموں میں پرابلم, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ بھی چونکہ ایک اسٹرالوجیکل وہ سائن جس کی وجہ سے آپ کے یہ ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں فرٹیلیٹی ایشوز ڈیولپ ہوتے ہیں, اسی کی وجہ سے آپ کے کاموں میں بھی کنٹینیوٹی کا پرابلم آتا ہے. اور کنٹینیوٹی کا پرابلم کا تعلق ہوتا ہے اگین چیزیں سموتھلی نہ لے کے چلنا. آپ یہ دیکھیے گا کہ رکاوٹ کام کے لیے جو اس کے پری ریکوزٹ ہیں, اس کے مطابق آپ کی پرسنالٹی ہے. اگر آپ کی پرسنالٹی میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو پہلے اپنے آپ کے اوپر غور کیجیے گا, پھر کام پہ توجہ کیجیے گا. یہ اچھا, آج ابھی ہم آگے بھی چلیں گے, کویشچنز جب آئیں گے ہمارے. ٹھیک ہے. اچھا, ایسا نہ کریں کہ ہم تھوڑا سا وقفہ لے لیں, آج ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, ہم تو بہت لمبے سوالات کر رہے ہیں. تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, پھر آتے ہیں.